السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جی ناظرین، ویڈیو بڑی ہی اہم ہے۔ یعنی ویڈیو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ایسا مکتوبہ فکر بھی ہے۔ ایک کہتا ہے جی وہی آتی تھی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی طرف، دوسرا کہتا ہے جی اللہ خود بات کرتے تھے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کہ تیرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ ناظرین، جملہ یہ بنتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو یہ معاذ اللہ نبی مانتے ہیں؟ پھر اگلی بات اور ذہن میں آ گئی، یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان کا مقام رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ پھر ڈاکٹر اشرف جلالی سے بھی یہی یعنی گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ اگر وحی آتی ہے یا کوئی کہ اللہ ہم کلام ہوتا ہے، اس کے بارے میں اب اشرف جلالی بھی پریشان ہے۔ وہ بھی ہم ساتھ ساتھ گفتگو سنیں گے اس کی بھی، اشرف جلالی کی، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑے محب رسول کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو بڑے عاشق رسول بھی کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں محب رسول بندہ تب کہے، عاشق رسول بندہ تب کہے جب آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیر مانے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا پیر پوری دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، اللہ رب العالمین نے بنایا ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اب اللہ پاک نے اتنا پیارا، اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پیر دیے ہیں، ہم تیسرے چوتھے پانچویں طرف کیوں دیکھیں؟ یہ اللہ پاک نے، میں کہتا ہوں میرا پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے جب آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیر مان لیا، میں تو پھر تیسرے چوتھی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں میرے پیر وہ ہیں جن کی بات شریعت ہے، جن کا چلنا بھی شریعت ہے، جن کا بیٹھنا بھی شریعت ہے، جن کا قیام کرنا بھی شریعت ہے، یعنی جن کا رکوع کرنا بھی دین ہے، جن کا سجود کرنا بھی دین ہے۔ میں نے تو اس کو پیر مانا ہے۔ تو خیر ناظرین، ہم وہ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مقام نبوت بھی اس وقت کئی جہتوں سے حملوں کی زد میں ہے۔ یعنی ایک تو دعوی نبوت کے لحاظ سے، جس طرح کہ ہم نے 7 ستمبر والی گفتگو میں بتایا کہ کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر ایسے لفظ بولتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوی نبوت نہیں کر رہے، لیکن شریعت اس کو دعوی نبوت ہی کہتی ہے۔ جس طرح کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعوی نبوت ہے۔ یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے۔ اللہ کے حکم سے اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو سن، اگر یہ بات کہنے میں زبان عبد القادر کی تھی، اعلان خدا کا تھا، تو قدم گردن اولیاء پر ہے۔ زبان عبد القادر کی تھی، اعلان خدا کا تھا۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، محبوب ہے نا، وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے۔ تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے
آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا۔ غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں، فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا۔ جب اس نے فرشتے نے گواہی دی، فرمایا جا، اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے۔ یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ ختم نبوت کی جو پرفیکٹ ایکسپلینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت کی خبروں میں میرے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں بچی سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک اللہ اور مخلوق کے درمیان علم الغیب کے حوالے سے اب صرف ایک موڈ باقی ہے اور وہ ہے خواب۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک قول ہے جو قادیانی دجال کے ماننے والے پیش کرتے ہیں، اور آدھی بات وہ کہتے ہیں جی عبداللہ ابن ابی اوفا نے روایت کی ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے، تو عبداللہ بن ابی اوفا جن کی کافی زیادہ عمر ہوئی تھی، وہ 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں میں نے اسے دیکھا ہے، وہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے۔ اب قادیانی اس جملے کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، بھئی یہ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو مثال بیان کی ہے قرآن سے، اور اگلے الفاظ کھا جاتے ہیں وہ ان کی موت ہے۔ اگلے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے ان کا بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ ختم نبوت یہ وجہ تھی، چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا، ورنہ پروٹوکول کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسے بھی پیغمبر بناتا جس طرح اگلے پیغمبروں کے بیٹے بھی پیغمبر تھے۔ اب اگلی بات تو خاتم النبیین کی جو کوالٹی ہے وہ ثابت کر رہے ہیں ابن ابی اوفا، یعنی سیدنا ابراہیم بن محمد علیہ السلام کی موت کو وہ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ختم نبوت ہے، اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی تک پہنچنے نہیں دیا۔ اور اسی چیز کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہے۔ یہ ترجمہ بھی درست ہے، اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، یہ ترجمہ بھی درست ہے۔ تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی ان کا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا، بلکہ وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تاکہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت والا معاملہ بالکل کلیریفائی رہے۔ قرآن میں خاتم کا لفظ ہے، یعنی سیل آف دا پروفیٹ، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، چاہے اسے بند کرنے کے لیے لگائی جائے یا لکھے ہوئے ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ، اس سے مراد ہی ہوتا ہے اس کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، یہ جرم ہوگا۔ یہ جو غلام احمد قادیانی دجال نے مطلب لیا وہ تو فٹ نہیں بیٹھتا، یہ آج تک امت میں کسی نے یہ مطلب نہیں لیا، اس نے جا کے کان یہاں سے بھی نہیں پکڑا، کچھ اور ہی جا کے چیز پکڑ لی ہے۔ اور پھر احادیث تو اس پہ گواہ ہے۔ آج میرا ٹاپک نہیں، یوٹیوب پہ میرے 2 کلپ ہیں جو قادیانیوں کی اصلاح کا سبب بنے اور مسلمانوں کی اصلاح کا بھی سبب بنے، جو قادیانیوں کو بھی برا لگتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی برے لگتے ہیں وہ کلپ۔ نمبر 1 ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اور نمبر 2 ہے قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے۔ اس میں نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کے بزرگ بابوں کی غلط کتابوں اور عبارات کی وجہ سے اپنے باطل عقائد کے اوپر محکم ہے۔
جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بنانا فرمائی۔ ناظرین یقین مانیے یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے کہانیاں بیان کر رہے ہیں، استغفر اللہ، جبکہ ان کہانیوں کے ساتھ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو اللہ کے ولی تھے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نماز دیکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق تھی۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے میرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تھے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی تو اونچی آمین بھی کہتے تھے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اگر دیکھا جائے ان کی گنیت و طالبین کا مطالعہ کریں آپ حیران ہوں گے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اصل اہل سنت جو ہے وہ اہل حدیث ہیں، یہ نہیں آپ کو یہ لوگ بیان کرتے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، یقین مانیے جن کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے۔ اور ناظرین اگلی بات میں کرتا چلوں، ولیوں کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہوتا، ہر بندہ ہی اللہ کے ولی کو مانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے جیسے مولوی یہ بات کہتے ہیں جی تسی ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھے ہو ورنہ تسی گمراہ ہو جاؤ گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ناظرین قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور اگلی بات میں کرتا چلوں دکھ کے ساتھ، یہ خود بھی لوگوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کر نہیں سناتے، قرآن نہیں سناتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں سناتے اور ان کو پڑھنے بھی نہیں دیتے۔ دکھ والی بات یہ ہے۔ لیکن ناظرین یقین مانیے جس دن لوگوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیا نا تو پھر یہ انہوں نے دیکھنا ہے ساری عمر صرف ان کا یہی کام رہا ہے کہ قوم کو گمراہی رکھنا ہے۔ ناظرین اپنی ایمانداری سے سوچے، یقین مانیے یہ میں دکھ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اپنی ایمانداری سے سوچیے آیا کہ جو یہ کام یہ کر رہے ہیں، یہ طبقہ کر رہا ہے، کیا یہ مکے کے بدوؤں سے بھی بڑھ کر نہیں یہ کام کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آپ خود ہی دیکھیں، وہ بھی کہتے تھے لات منات عزا، اور یہ بھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی بابا فرید بھی ہے اور معین الدین چشتی بھی ہے اور وہ جو بایزید بستامی بھی ہے۔ اب کون سے میں نام لوں؟ کیا یہ بھی وہی کام نہیں کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ باقی ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ہمیں بدعات جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سے چنمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔